بانو قدسیہ ایک نام ہی نہیں، ایک عہد تھا۔ وہ عہد کہ جس میں سچائیاں پنپتی ہیں، جہاں لفظ متبرک ہو کر صفحہ کرتاس پر بکھرتے ہیں تو ذات کے اندر کی دنیا جگمگانے لگتی ہے۔ بانو آپا سے میری ایک دو مرتبہ فون پر بات ہوئی، پھر میں نے مدعا بیان کیا کہ آپ کے انٹرویو کی خواستگار ہوں۔ انہوں نے کہا آ جاؤ۔ اس سے قبل میں بانو آپا کو راجہ گدھ کے حوالے سے جانتی تھی۔ اس شورۂ آفاق کتاب نے زندگی کے کئی پرتوں اور زاویوں کو میرے سامنے رکھا تھا، اور شاید یہی اشتیاق مجھے ان کی داستان سرائے پر لے آیا تھا۔ ان سے ملنے کے بعد میں کئی حقیقتوں سے آشکار ہوئی۔ وہ ایک ادیبہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک صوفی منش انسان تھیں، جن کی سوچ کا دائرہ روحانیت کے وہ دروازے کھولتا ہے کہ جس کے اندر داخل ہوتے ہی ایک طرف تو خدا سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، اور دوسری طرف ذات میں وہ روشنی منتقل ہوتی رہتی ہے جو اندر کو جگمگا دیتی ہے۔ زندگی کیا ہے؟ میرے اس سوال پر انہوں نے میری طرف دیکھا اور متانت کے ساتھ بولی، زندگی اور عمر میں فرق ہے۔ در حقیقت ہم ساری عمر اپنے مفادات کے حصول میں لگے رہتے ہیں، اور زندگی ہم سے دو ہاتھ پیچھے رہ جاتی ہے۔ اگر ہم ابتدا سے ہی زندگی کو ساتھ لے کر چلیں تو ہمارے اور زندگی کے درمیان عمر بھر کا فاصلہ نہ رہے۔ وہ کیسے؟ میں نے سوال کیا۔ ارے زندگی تو معبودیت اور اس رب کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا نام ہے۔ اب جتنی بھرپور چاہت میں شدت اتنا سکون۔ وہ بولی، راجہ گدھ میں کیا پیغام ہے؟ در حقیقت جو فرق باز اور گدھ میں ہے وہی راجہ گدھ کا پیغام ہے۔ دوران گفتگو وہ سامنے لگی ہوئی اشفاق احمد کی تصویر کو بار بار دیکھتی، پھر بولی، اشفاق احمد نے میری حوصلہ افزائی کی۔ اگر ان کی حوصلہ افزائی نہ ہوتی تو شاید میں راجہ گدھ نہ لکھ پاتی۔ بس راجہ گدھ لکھتے ہوئے عجیب سی کیفیت ہو جاتی تھی، اس طرح جیسے زندگی کی گرہیں کھلتی جا رہی ہوں۔ اگر سمجھو تو یہ زندگی بہت کچھ ہے، اور نہ سمجھو تو کچھ بھی نہیں۔ زندگی کو سمجھنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ میرے سوال پر وہ بولی، زندگی کو سمجھنے کے لیے اعتدال، توازن اور اخلاص ضروری ہے، اور یاد رکھو اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر زندگی خود سمجھاتی ہے اپنے تلخ تجربات سے، جہاں افسوس اور حسرتیں زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ قدرت اللہ شاہب اکثر ساتھ والی بیٹھک میں بیٹھ کر زندگی کے فلسفے پر بات کرتے تھے۔ بات لمبی ہو جاتی تھی، اشفاق احمد اور ان کی محفل خوب جمتی۔ قدرت اللہ شاہب کو کاسنی رنگ بہت پسند تھا۔ وہ کہا کرتے تھے، زندگی کا رنگ بھی کاسنی ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک دینے والا، دل کو سکون دینے والا۔ در حقیقت زندگی کا دوسرا نام سکون ہے، اور سکون تو دوسروں کی راحت سے عبارت ہے۔ دوسروں کے لیے بے سکونی در حقیقت اپنے لیے بے سکونی ہے، وہ کہہ رہی تھیں، اور زندگی کی حقیقتیں ایک ایک کر کے میری نظروں کے سامنے پردہ اسکرین کی طرح گزر رہی تھیں۔ میں گھر آ گئی۔ کئی دن تک ان کی باتیں ذہن میں نقش رہیں کہ ایک 90 سالہ ضعیف عورت زندگی کے فلسفے کو اس مہارت سے بیان کر رہی تھی کہ گویا زندگی اور وہ بچپن کی گہری سہیلیاں ہیں اور ایک دوسرے کے راز و نیاز سے واقف ہیں۔